اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وابو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحق نادی علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ بنبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. آغاز کرتی ہوں پاک پروردگار کے نام سے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے. میرا وہ پاک پروردگار کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے. میرے مالک کا انتہائی احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس عبادت کے قابل سمجھا، ہمیں اس کی توفیق دی کہ ہم ان ایام عذاب میں اپنا کوئی تھوڑا سا ایک حصہ ڈال سکیں. اہل خانہ کی بھی خوش قسمتی ہے کہ پروردگار نے ان کو فرش عذاب بچھانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ کا ہم پر بھی بے انتہا احسان ہے کہ ہمیں اس فرش پہ بیٹھنا نصیب ہوا. زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کب کس کا کہاں پر آخری پھیرا ہوتا ہے. بس جو وقت گزر جائے اسی پہ ہی شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ شکر گزاری کریں کہ اس نے ہمیں توفیق دی. اگلے سال کون جیتا ہے اور پھر اس سال کی اس سال دیکھی جاتی. حال میں زندہ رہیں. ہمارے حال اس وجہ سے مشکل میں گرفتار ہیں، ہمارے حال اس وجہ سے خراب ہیں کہ ہم ماضی میں رہتے ہیں، ہم حال میں نہیں رہتے. یہی سوچتے رہتے ہیں کل تو ایسا تھا، پہلے تو ایسا تھا، تب یوں ہوتا تھا، اب ہمارے ساتھ کیا ہوا. اس وجہ سے ہم اپنے موجودہ حالات کے مسائل کو سمجھ نہیں پاتے اور پھر ان کا حل نہیں نکال پاتے، کیونکہ ہماری مکمل توجہ ہی نہیں ہوتی اس طرف. ہم تو اسی خیالوں میں گمانوں میں رہتے ہیں، تب یہ تھا، اس طرح سے تھا، وہ تھا. ہاں اللہ تعالیٰ نے بھی ایک سبق ضرور دیا ہے، قرآن پاک میں بھی ماضی کے قصے بیان کیے گئے ہیں، لیکن کس مقصد کے لیے بیان کیے گئے ہیں؟ عبرت کے لیے، سمجھ بوجھ کے لیے، اصلاح کے لیے، تاکہ دیکھو کہ جو اس طرح کرتا تھا اس کے ساتھ کیا ہوا، اور جو یوں نہیں کرتے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا. جن کو ملا تھا انہوں نے شکر گزاری نہیں کی تو ان کا کیا بنا، اور جن کو ملا انہوں نے شکر گزاری کی تو ان نعمتوں میں اضافہ کیسے ہوا. تو مومنات، یہ جو ہم 1400 سال پہلے کا
واقعہ بیان کرتے ہیں، ایک معرکہ بیان کرتے ہیں، معرکہ حق و باطل. یہ بھی اسی لیے ہے کہ ہم اس سے نصیحت پکڑے. اور اگر ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے فقط یہی سمجھیں گے ایک وقت تھا، ایسا آیا تھا اور ہمیں بس یہ کہا گیا ہے کہ بس آپ رو، سیاہ کپڑے پہنو، غم مناؤ اور اللہ اللہ خیر صلاح، بس اس کا آپ کو بہت ثواب ملے گا. اس بات سے اب نکل آئیں. یہ کس نے کہا ہے، یہ کہاں پر کہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. کیسے کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، یہ تو ہر ضمیر والے کو پتا ہونا چاہیے. جس کا ضمیر زندہ ہے اسے پتا ہے، اسے کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ تم غم کرو. جس کا ضمیر زندہ ہے وہ یہ غم کرے گا، وہ یہ غم منائے گا. جب جب مظلوم ہوگا تب تب ظالم کے خلاف نفرت ہوگی. چاہے حابیل کے وقت سے ہو، آج تک ہو، جہاں پر جو ظالم ہوگا اس کے خلاف نفرت، اور جو مظلوم ہوگا اس سے محبت ہوگی. ہاں، اب وہ اس ظلم سہنے کے پیچھے مقصد جس کا جتنا بڑا ہوگا اتنا ہی اس کا نام اونچا ہوگا. جب سے کائنات معرض وجود میں آئی ہے تب سے لے کر اب تک انسانیت کی تاریخ میں اس سے بڑا ظلم نہیں ہوا جو 10 محرم 61 ہجری کو میدان کربلا میں ہوا. یہی وجہ ہے کہ اس مظلوم کے ساتھی ہر طرف ہیں، اس مظلوم کے محب ہر طرف ہیں، اس مظلوم کے شیعہ ہر طرف ہیں، اور اس ظالم کی نفرت ہر باضمیر کے دل میں ہے. کسی شاعر نے بہت خوبصورت ایک شعر کہا، بچپن میں اپنے بچوں کو یاد کراتی تھی اور بچوں کو ہمیں یہ یاد کرانا چاہیے کہ جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح. حسینیہ زندہ باد، حسینیہ زندہ باد، یزیدیہ مردہ باد، حیدری صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بس یہ مارکا ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ مظلوم کا ساتھ دینا ہے، حق کا ساتھ دینا ہے. جو حق پہ کھڑا ہو وہ اس کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ ہو یا نہ ہو، سب سے بڑا ایمان کا رشتہ، سب سے بڑا دین کا رشتہ، سب سے بڑا انسانیت کا رشتہ، کہ اگر کوئی مظلوم غیر مسلم بھی ہو ہم پہ واجب ہے کہ ہم اس کی مدد کریں. یہ نہیں کہ کسی کو بھوکا دے کر کہیں ہم تو خود بھوکے ہیں، ایک ہی روٹی ہمارے پاس ہے، کوئی بات نہیں، مل کر کھا لیں. یہ سکھاتا ہے ہمیں دین کا. آپ کو وہ واقعہ تو یاد ہوگا، غزوات میں سے ایک غزوے کی بات ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد و علی محمد کے دور کی بات ہے کہ کچھ شہید تھے جو ابھی روح پرواز نہیں ہوئی تھی اور آخری دموں پہ تھے اور پیاس کی شدت سے تڑپ رہے تھے، پانی مانگ رہے تھے. تو ایک شخص آیا، اس نے پانی، فوراً مسلمان نے دیکھا ان کی حالت کو اور کہ پیاس لگی ہے، پانی لے کر آیا. جب ایک شہید کو پانی دینے لگا، جاں بلب شہید کو پانی دینے لگا تو ساتھ ہی ایک شخص کی زخمی کی کراہتے ہوئے آواز آئی پانی. اس نے کہا اس کو دے دو. اس کی طرف گیا تو تیسرے کی آواز آئی پانی. دوسرے نے کہا اس کو دے دو. کرتے کرتے 5ویں تک پہنچا. جب 5ویں کو پلانے لگا تو وہ شہید ہو چکا تھا. واپس پلٹا، چوتھا بھی شہید ہو چکا تھا، تیسرا بھی، دوسرا بھی اور پہلا. یہ ہے کہ جب جاں بلب بھی ہو تب بھی دوسرے کا خیال پہلے رکھو.
جو لوگ یہ کہتے ہیں ہماری تو اپنی پوری نہیں ہوتی کسی کو کیا دیں، بڑا عام سا فقرہ ہے اور بول دیتے ہیں۔ جب کوئی سوال کر دیتا ہے تو وہ اپنی عزت نفس پہ قدم رکھ کر اس کو کچل کر سوال کرتا ہے، سوال کرنے والے کو نامراد نہیں لوٹاتا، جس حد تک ہو سکے، جتنا بھی ہو سکے، معمولی سا ہی ہو سکے، لیکن ضرور ساتھ دینا چاہیے۔ اگر ہم نے کربلا سے یہ بھی نہ سیکھا تو کچھ نہ سیکھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم امام حسین کا دور امامت لے کر چل رہے تھے، وہ ذکر ہو رہا تھا، آخر میں جب ہم 60 ہجری تک پہنچے تو مرگ معاویہ کے بعد یزید کے بیعت کا سلسلہ چل رہا تھا، اور پھر یزید کی بیعت سے آگے انکار کے بعد امام مدینہ سے مکہ روانہ ہوتے ہیں، پھر مکہ سے جس طرح آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مکہ میں رہنے کا عرصہ 4 ماہ 5 دن تھا، جو ایک کافی زیادہ وقت ہے، اور اس کو ہم فقط چند منٹ میں اس کو ہم نہیں بتا سکتے ہیں، احاطہ گفتگو میں نہیں لا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کے اوپر تو زندگی رہی، پھر ایک اشرا ہوگا تو اس میں وہ تذکرہ ہوگا۔ بہرحال اس کو سمیٹتے ہوئے ہم آگے چلے تھے کہ جب وہ کربلا میں پہنچ چکے اور کس طرح سے وہاں پر حالات تھے۔ آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں 9 محرم ہے، مقتل ہمیں کیا بتاتا ہے؟ مقتل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آج کے دن امام حسین نے بھیجا تھا مولا عباس کو 8 یا 9 بھیجا تھا کہ بچے پیاس میں مبتلا ہیں، جائیے اور پانی کی سبیل کیجیے۔ کہتے ہیں کہ پانی لینے کے لیے جب گئے ہیں تو وہاں پر کچھ سوار بھی ساتھ تھے، ایک اپنا دستہ لے کر گئے 30 نوجوانوں کا، اور پہنچ گئے، اس گھاٹ پہ پہنچ گئے تھے۔ وہاں پر اسرا بن قیس کی ڈیوٹی تھی، وہ وہاں پہ کھڑا ہوا تھا۔ تو یہاں سے حلال بن نافع یہاں سے لیڈ کر رہے تھے امام حسین کے دستے کی طرف سے، اور وہاں پر اسرا بن قیس کا سامنے ان کی آپس میں گفتگو ہونے لگی۔ کہا تم نے پانی پینا ہے تو ٹھیک ہے، تم پانی پی سکتے ہو، پرانا آپس میں ایک دوسرے کے یہ لوگ جاننے والے تھے، تم پی لو۔ اور اتنے میں چونکہ وہ گفتگو میں لگایا، اتنے میں جو باقی دستہ تھا وہ پہنچ گیا، گھاٹ پر پہنچ گیا پانی بھرنے کے لیے۔ تو کہا کہ تم اگر پینا چاہتے ہو تو تم پی لو، یہاں سے جتنا پانی چاہو پی لو، اور لیکن تم لے جا نہیں سکتے۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم پانی پی لیں اور خیام حسینی میں پیاس ہو؟ تو کہا آپس میں وہ گفتگو کرنے لگے، اتنے میں پیچھے سے دستے نے وہ پانی بھر لیا، بھر کے اور وہ مشکیں وہ منزل گاہ کی طرف لے گئے۔ اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ ہم نے تو کبھی یہ بات پہلے نہیں سنی تھی، ہمیں تو یہ پتہ نہیں ہے کہ اچھا ایسے بھی ہوا تھا۔ آپ سوچیں 7 محرم سے پانی بند ہے، 7 سے پانی بند ہے، 8 کو بھی کس طرح سے وقت گزارا، اور ایسے حالات میں پیاس کے ساتھ گزارا کرنا کتنا مشکل تھا۔ کوئی خود سے تو ہلاکت میں اپنے آپ کو نہیں ڈالتا، کوشش تو کرتے رہے کہ ہر طرح سے ہم جائیں، ہم کسی طرح سے پانی حاصل کریں، اور وہ پانی مشکوں میں لے کر پہنچ چکے تھے، منزل گاہ تک چلے گئے تھے۔ اس دوران میں جب جھپٹ ہوئی تو اس وہاں پر ایک شخص جو ہے وہ وہاں پر مارا گیا، اس وقت مجھے نام اس کا بھول گیا، وہ اس وقت وہ پہلا شخص تھا جو مرا تھا وہاں پر، عمر ابن سعد کے لشکر کی طرف سے مرا تھا، کیونکہ یہ لے کر آئے، مشکوں میں پانی بھر کر لے آئے تھے۔ اب وہ خبر ظاہر سی بات ہے کہ فوری طور پر پہنچی عمر ابن سعد کو، پتہ چل گیا۔
کہا اب زیادہ نفری کو کھڑا کر دو، کہ وہ کس طرح سے آ گئے اور لے کر چلے گئے، زیادہ نفری کو تم کھڑا کرو وہاں پر. اور تبھی عصر کے وقت اس نے کہا، اعلان کیا کہ ان کے اوپر چڑھائی کر دی جائے، جنگ کا آغاز کر دیا جائے. اور ایک لشکر گیا امام حسین علیہ السلام کے خیام کی طرف. جب وہ لشکر وہاں پر پہنچا یہ بتانے کے لیے کہ ہم جنگ کا آغاز کر رہے ہیں، ہم لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، کیونکہ جنگوں کے اصول ہوتے ہیں. جب لشکر ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں تو پھر باقاعدہ آغاز کیا جاتا ہے کہ ہاں جی اب جنگ کا آغاز ہو گیا ہے فلاں. کیونکہ ہوتا ایسے تھا کہ ایک شخص وہاں سے آتا، ایک شخص وہاں سے آتا تھا، دونوں اطراف سے ایک ایک شخص آتا، وہ لڑتا تھا. پھر یعنی ایک ایک کی لڑائی ہوا کرتی تھی، کیوں لشکروں کے لشکر نہیں آپس میں لڑا کرتے تھے. لیکن جہاں پر اخلاقیات ختم ہو جاتی تھی، ہوتا یہ تھا کہ ایک کے سامنے پورا لشکر آ کر تو ان کو، جیسا کہ کل آپ نے سنا تھا مولا عباس کے ساتھ، زہیر ابن کین کے ساتھ بھی یہی کیا تھا انہوں نے. کیونکہ یہاں کا حسینی ایک حسینی سپاہی بہت سوم پہ بھاری تھا. جب ایک اتنوں کو مار دیتا تھا تو کہتے تھے تم تو سب مر جاؤ گے اگر تم، زہیر ابن کین کے لیے خاص کہا تھا اس نے کہ یہ تو ابھی ایک سپاہی ہے حسین کا، تم اس کے مردہ جسم سے بھی ڈر رہے ہو، کیونکہ انتہائی زخمی کر کے جب وہ گر گیا تھا تو اس کے قریب بھی لشکر آتے ہوئے ڈر رہا تھا. کہا اگر عباس آ گیا تو کیا کرو گے؟ تو پھر انہوں نے اسٹریٹجی یہی بنا لی تھی، پہلے ایک ایک کر کے کوشش کرتے تھے، جب قابو نہیں آتا تھا، ظاہر قابو نہیں آتا تھا، کوئی بھی حسینی سپاہی اتنے جرار تھے وہ، تو پھر پورا کا پورا لشکر حملہ کر دیتا تھا اور گھیر کے مارتے تھے، پردیسیوں کو، مسافروں کو گھیر کے مارتے تھے. اب وہاں سے لشکر آیا یہ کہنے کے لیے کہ ہر جو امیر لشکر ہوتا تھا وہاں سے فوج اشکیا کا، یہاں سے فوج حسینی کے کہنے کے لیے کہ جی ہمارے اس نے کہا، سردار نے کہا کہ ہم جنگ شروع کرنے لگے ہیں. تو امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے کے باہر اپنی مسند پہ بیٹھے تھے، عصا پہ سر رکھا تھا اور آنکھ لگ گئی تھی. لشکر سامنے آ کے کھڑا ہوا تھا. بیوی زینب نے خیمے سے دیکھا، مولا عباس فوراً پاس آئے، کہا آقا دشمن کا لشکر سامنے آ گیا ہے. ایک دم آنکھ کھلی، کہا ان سے جا کر کہو، ان سے جا کر کچھ وقت طلب کرو. کہا مولا، اتنے میں اندر سے بی بی کی آواز آئی، اے میرے حسین کیا ہوا؟ کہا بہن لہجے کو میری آنکھ لگ گئی تھی، میں نے نانا رسول کو دیکھا، کہہ رہے تھے حسین بہت جلد تم ہم تک پہنچنے والے ہو، بہت جلد تم اپنے ماں اور باپ سے ملو گے، اپنے بھائی سے ملو گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بی بی نے کہا ہائے وائے ہوں مجھ پر کہ میرا بھائی مجھے چھوڑ کر جا رہا. کہا کیوں وائے ہو تم پر؟ بردباری کا دامن تھامے رکھو زینب. عباس کی طرف رخ کیا، کہا عباس جاؤ اور فوج سے کہو، جا کر ان سے کہو کہ ہم ابھی آپ سے بات کرتے ہیں. لشکر کو واپس بھیجا اور کہا کہ عباس آپ جائیں اور جا کر ان سے کہیں کہ ہمیں ایک رات کی مہلت چاہیے تاکہ اس رات میں کچھ فکر کروں اور اس فکر کے ساتھ کچھ انتظامات کیے جائیں، کچھ عبادات، کچھ تسبیحات، کچھ تحلیل. مولا عباس نے کہا جی آقا. روانہ ہوئے، ساتھ ایک لشکر تھا، ایک دستے کو ساتھ لے کر گئے، 20 افراد تھے. ان میں زہیر ابن قین اور حبیب ابن مظاہر بھی تھے. مولا عباس
جب گئے تو لشکر کھڑا تھا سامنے، کہا کہ مجھے میرے آقا حسین نے بھیجا ہے، میں تمہارے سردار سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا، انہوں نے رہنمائی کی عمر ابن سعد کے خیمے کی طرف، کہا جائیں وہاں بات کر لیں۔ وہاں وہ بات کرنے کے لیے گئے اور یہاں پر یہ لشکر، یہ دستہ موجود تھا 20 افراد کا، اور سامنے دشمن کا لشکر موجود تھا، وہی دستہ جو وہ لے کر آئے تھے جنگ کا کہنے کے لیے۔ حبیب ابن مظاہر نے زہیر ابن قین کو دیکھا اور زہیر نے حبیب کو دیکھا اور کہا کہ آپ بات کریں گے یا میں بات کروں؟ سامنے عزرہ بن قیس تھا۔ کہا کہ حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ زہیر آپ بات کریں۔ زہیر نے کہا کہ تم لوگ کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو، تم ایسے پاکیزہ فطرت لوگوں کو قتل کرنے کے در پہ ہو۔ ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ تم آل رسول کے خون کا دھبا اپنے دامن پر نہ لگنے دو، اپنے آپ کو اس بدقسمتی سے بچا لو۔ عزرہ بن قیس نے کہا آج تم کیسی باتیں کر رہے ہو زہیر، تم تو عثمانی نہیں تھے؟ فوراً زہیر ابن قین نے کہا ہاں میں عثمانی تھا، کیونکہ جب خلیفہ سوم کا انتقال ہوا تھا تو اس وقت چونکہ ان کا انتقال جس طرح سے ہوا تھا، جس طرح سے ان کو تحقیق کیا گیا تھا، تو اس سے تفرقہ پڑ گیا تھا اور دو حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ جو حضرت عثمان کو بے قصور سمجھتے تھے وہ عثمانی کہلاتے تھے، تو زہیر ابن قین عثمانی کہلاتے تھے۔ کہا ہاں میں عثمانی تھا، میں نے جب راستے میں تھا، راستے نے مجھے حسین کے ساتھ یکجا کر دیا، ہم راستے میں تھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں مکہ سے کوفہ کے راستے کے درمیان میں زہیر ابن قین سے ملاقات ہوئی تھی امام حسین کی، اور امام حسین نے دعوت دی تھی، وہ حج کر کے آ رہے تھے اور ان کو دعوت دی تھی کہ آپ آئیں میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ کہا تم تو ساری زندگی کبھی، کہا ہاں میں تھا عثمانی، اور پھر جب میری راستے میں ملاقات ہوئی حسین سے، حسین نے مجھے بلایا، میں نے ان سے ملاقات کی تو ان کے رخ انور کو دیکھ کر مجھے رسول پاک یاد آ گئے۔ مجھے رسول یاد آ گئے اور میں نے اس وقت تہیہ کر لیا، مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ ان سے جنگ کیے بغیر نہیں رہیں گے، یہ دشمن کی طرف جا رہے ہیں اور دشمن اپنی دشمنی ضرور نبھائے گا۔ میں اگر ان کو بچا نہ سکا تو کم از کم میں ان کے ساتھ رہ کر ان پر اپنی جان قربان کر دوں گا، اور قیامت کے دن میں رسول کے سامنے سرخرو ہو کر جاؤں گا، اس لیے میں نے ساتھ دیا۔ اتنے میں حضرت عباس بات چیت کر کے باہر آئے۔ جب کہا کہ میرے آقا کا یہ کہنا ہے تو عمر ابن سعد نے کہا اچھا میں مشورہ کر کے بتاتا ہوں۔ اب وہ مشورہ کیا کر رہا ہے؟ مشورہ کر رہا ہے شمر سے، کہتا ہے اے شمر ذرا بتا، یہ اجازت مانگ رہے ہیں تو کیا کریں، اس کو اجازت دے دیں، ایک رات کی ہم مہلت دے دیں؟ شمر نے کہا تم امیر ہو، تمہاری مرضی ہے، تم جو بھی کرو۔ کہا اچھا۔ پھر اس کے بعد عمر ابن حجاج بن سلمہ زبیدی اس کی طرف بڑھا اور کہا کہ تم کیا کہتے ہو، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہنے لگا کہ اگر ویلم ترک قبائل ہیں، ان کے قیدی بھی اگر تم سے سوال کرتے تو تمہارا جواب مثبت ہونا چاہیے، تو تم ابھی یہ پوچھ رہے ہو کہ ہاں کروں یا نہ کروں۔ کہا ٹھیک ہے۔ پھر قیس بن اشد کی طرف مڑا اور کہا کہ تم کیا کہتے ہو؟ کہا میرے خیال میں تو تمہیں ان کو اجازت دے دینی چاہیے، مہلت دے دینی چاہیے، تمہارا جواب مثبت ہونا چاہیے کہ ایک رات کی مہلت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس نے یہ کہا تھا، عمر ابن سعد نے یہ کہا تھا، اس لشکر سے یہ پیغام بھجوایا تھا کہ یا تو آپ لوگ بیعت قبول کر لیں
اور جب آپ بیعت قبول کر لیں گے تو ہم آپ کو اپنے آقا ابن زیاد کے پاس لے کر جائیں گے، دوسری صورت میں اگر آپ انکار کرتے ہیں تو ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ تو یہ ساری گفتگو ان لوگوں کے سامنے تھی۔ تو قیس بن اشعث نے کہا کہ تمہیں ایک رات کی مہلت دے دینی چاہیے، کیونکہ کل تو یہ میدان کارزار میں آئیں گے ہی آئیں گے۔ جانتے سب تھے، ان کو پتا تھا کہ یہ کون سے لوگ ہیں، یہ کبھی بھی غلامی کو قبول نہیں کریں گے اور کبھی بھی باطل پہ سر نہیں جھکائیں گے۔ اس نے کہا اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ یہ انہوں نے جنگ کرنی ہے تو میں تو ان کو بالکل بھی نہ چھوڑوں، ذرا سی بھی مہلت نہ دوں۔ بہرحال باہمی مشورے کے بعد اجازت دے دی گئی اور کہا کہ ٹھیک ہے، آج کی رات ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا تعارف بھی کروا دوں۔ ابھی یہ جن کا نام لیا نا، جن سے مشورے کیے، عمر ابن سعد نے۔ عمر ابن سعد کو تو جانتے ہیں، ایک بہت بڑے صحابی، سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا۔ اب عمر ابن حجاج بن سلمہ زبیدی، یہ وہ شخص ہے کہ جب امام کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی، امام کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی، تو امام کی ریشمی چادر، عربی چادر جسے قطیف کہتے ہیں، وہ اس شخص نے کھینچ کر اتاری تھی، وہ لوٹ کر یہ لے گیا تھا۔ یہ وہ شخص ہے۔ اور اشعث بن قیس بن اشعث، شمر ابن ذیلجوشن، جن سے مشورے کیے گئے، اور اسرا بن قیس، اس سے بھی یہ چار افراد وہ ہیں جو سر لے کر گئے تھے کربلا سے، جو کٹے ہوئے سر لے کر گئے تھے، وہ یہ چار افراد تھے جو ابن زیاد کے دربار میں سب سے پہلے جا کر حاضر ہوئے تھے سروں کو لے کر کہ دیکھو جی ہم نے کارنامہ کر لیا۔ اور ان میں جو قیس بن اشعث ہے، یہ وہ شخص ہے جو قبیلہ ربیہ اور کندہ کا سردار تھا، اپنے دستے کا سردار تھا اور سردار بن کر وہاں لڑ رہا تھا۔ اور یہ شخص کون تھا، اس کی ذرا ہسٹری آپ کو بتا دوں مختصراً۔ وہ اس لیے کہ پتہ چلے کہ جو سامنے آ کر حسین کے سامنے آ کر لڑ رہے تھے وہ تھے کون۔ یہ شخص جو قیس بن اشعث ہے، یہ حضرت مسلم بن عقیل کے قاتل محمد بن اشعث کا بھائی اور امام حسن کی قاتلہ جودہ بن اشعث کا بھائی تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جن سے مشورہ کیا تھا۔ اس کے بعد اب 9 محرم کا دن ہے آج، آپ سب جانتے ہیں 9 محرم کو جب مولا عباس لوٹے اور کہا کہ اجازت مل گئی ہے، کبھی آپ لوگوں نے اس بات کو، ہم سب کی بات کر رہی ہوں، ہم اس میں شامل ہیں، ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ امام کہہ رہے ہیں کہ ایک رات کی مہلت دے دو؟ بہت ساری باتیں کی ہیں، لیکن عام طور پر جو ہمیں بات سننے میں بچپن سے ہم جو سن رہے ہیں کہ عبادت کے لیے ایک رات کی مہلت لی تھی، ایسا ہی امام ہاں جی، بہت ساری تعبیریں میں عرض کرنے لگی ہوں، بہت ساری تعبیریں اس میں پیش کی جاتی ہیں، بتایا جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جو ان کے حصے کا مہمان ادھر لشکر میں تھا وہ ادھر آ جائے، یہ بھی بات۔ ایک یہ کہ شہزادہ علی اصغر 6 ماہ کے مکمل ہو گئے، 9 کو مکمل، 6 ماہ کا ہونا تھا تاکہ اگلے دن ٹھیک قربانی کے لیے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ ساری باتیں کہا نا کہ کچھ امور سر انجام دینے ہیں، ان میں یہ چیز آ گئی، اور کچھ فکر کرنا ہے، یعنی طے کرنا تھا کہ کس طرح سے کام، وہ تو جب سے وہاں پر تھے وہ ہو ہی رہا تھا۔ اور عبادت کا جو کہتے ہیں، آپ نے اگر غور کیا ہو یا اس بات کو سمجھا ہو، اللہ نصیب کرے جو معرفت کے ساتھ زیارات پہ جاتے ہیں، اور اللہ ہم سب کو بار بار نصیب کرے، تو جب زیارات پہ جایا جاتا ہے نا، اس کے لیے ہم رہنمائی کرتے ہوئے اکثر اپنے زائرین کو کہتے ہیں کہ جانے سے پہلے 3 روزے رکھ لو، 3 روزے ضرور رکھنا۔
اگر کوئی 3 نہ رکھ سکے تو چلو 1 ضرور رکھ لے. کس لیے؟ اس لیے کہ انتہائی پاکیزہ نفوس کی زیارات کو آپ جا رہے ہیں تو ایسے تو نہیں جائیں گے. اپنے آپ کو مزید، اور ہم تو خیر عام انسان ہیں، ہم اپنے آپ کو ذرا پاک صاف کر کے کوشش کریں گے کہ اندر روحانی طور پر بھی جو نجاست ہے وہ بھی ہٹ جائے. روزہ اندرونی طور پر آپ کو ہمیں پاک صاف کر دیتا ہے. اس لیے یعنی عبادت کا مقصد یہ ہوتا ہے، جب ہم کسی عبادت کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، پتہ تھا شہادت کے لیے جا رہے ہیں، کچھ مزید سج سنور کے اپنی روح کو سجا کے سنوار کے مزید تاکہ اس شب میں ہم پروردگار کا قرب، مزید قرب حاصل کریں. تسبیح و تحلیل، اور یہ بھی قیامت تک کے لوگوں کو سکھانا مقصود تھا کہ جب مشکل آئے ہاتھ پاؤں چھوڑ کر لوگوں کی طرف منہ کر کے لوگوں سے توقع نہ رکھنا، بلکہ اس اللہ سے توقع رکھنا. اس سے بڑھ کر پریشانی کیا ہوگی؟ میں حیران ہوتی ہوں ان پر جو حسین کا نام بھی لیتے ہیں، حسین کے لیے روتے بھی ہیں، جو مصائب کو سمجھتے بھی ہیں، فرش عزا کی حرمت کو بھی جانتے ہیں، مگر اللہ کے فرمان سے روگردانی کر جاتے ہیں. کیسے کر سکتے ہیں؟ ان سے زیادہ مشکل وقت میں کون تھا؟ کیسی شب تھی، ایسی شب، بھلا اس قیامت تک ایسی شب، ایسی سخت شب کسی پہ نہیں گزر سکی. کم سن کی ماں کم سن کو گود میں لے کر بیٹھی تھی کہ اگلے دن نوجوان کی ماں اپنے نوجوان کو لے کر بیٹھی اور سمجھا رہی تھی، دیکھو کل لڑنا ہے، شرمندہ نہیں کرنا. جوانوں کی ماں جوانوں کو لے کے، بھائی بھائی کو تسلی دے رہے، ہم نے جانا. اور ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ پہلے میں جاؤں، پہلے میں جاؤں. بتایا یہی تو جا رہا ہے. جو کوئی اللہ کی راہ پر جاتا ہے اپنی جان کو لے کر، اپنی آن کو لے کر جاتا ہے، اپنے مال کو لے کر جاتا ہے، اپنی خوشیوں کو قربان کرتا ہے، اپنی زندگی کو قربان کر دیتا ہے. وہ کسی کے آگے نہیں جھکتا سوائے اللہ کے، وہ کسی کے آگے نہیں جھکتا. مضبوطی دیتی ہے کربلا ہمیں، مرد حر بناتی ہے. یہ دنیاوی عزت بے عزتی کچھ نہیں ہوتی. اکثر عورتیں زندگی میں اتنا ظلم سہتی ہیں، اتنا ظلم سہتی ہیں، فیصلہ نہیں کر پاتی فقط اس لیے کہ بے عزتی ہوگی، لوگوں میں باتیں ہوں گی. پھر وہ لوگ ہمارے خدا ہوئے نا، وہ اللہ تو نہ ہوا. پھر خدا، جس کا خدا اللہ ہے وہ صرف اللہ سے ڈرے گا. اللہ نے جو نعمت ہمیں دی ہے، زندگی کی نعمت، وہ صرف اللہ کے لیے قربان کی جا سکتی ہے. یہ نعمت ہمیں صرف اللہ نے دی ہے، اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں. نہ اس کو گھن لگائیں، نہ اس کو غم کے سمندر میں ڈبوئیں، نہ مایوسی میں غرق ہوں، بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنی اس زندگی کو گزاریں، اور خاتمہ بھی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے. یہی تو سبق ہے کربلا والوں کا. کربلا والوں کو ہم سے ہمدردی نہیں چاہیے. وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم پہ فقط آہو بکا کرو، وہ تو جو ہمدرد دل ہے، نازک دل ہے، وہ تو خود بخود خون کے آنسو روتا ہے. لیکن سکھا کیا رہے ہیں؟ ان کا تو مقصد رہ جائے گا. اگر
ہم ان کے مقصد کو پیچھے رکھیں گے اور ہم غلام نظر آئیں گے، ہماری ذہنیت غلامانہ ہوگی. ایسا مشکل وقت، ایسا پریشانی کا وقت، اور ایسے میں حسین کیا کر رہے ہیں؟ مغرب کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرمایا امام حسین نے. آج 9 محرم ہے. ایک خطبہ ارشاد فرمایا. مغرب ہو گئی، پردیسی دیکھ رہا ہے، مسافر. صحرا بہت بڑا تھا، آج تو کربلا کو دیکھتے ہیں جگمگاتا ہوا شہر. رات کو 1 بجے 2 بجے بھی باہر نکلے بے خوف و خطر جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں. یہ حسین و عباس کا ہی تو کرم ہے. لیکن یہ 61 ہجری کا کربلا میں بیان کر رہی ہوں. اس کربلا لق و دق صحرا، دور تک صحرا دکھائی دے رہا ہے. مغرب ہو گئی، شام ڈل گئی، سورج ڈوب گیا 9 کا. مغرب ادا کرتے ہیں سب. اس کے بعد چراغ جلتے ہیں، اندھیرا ہو چکا. حسین کا خیمہ ہے، چراغ جلے، سب بیٹھے ہیں. کہا اے میرے اصحاب، اے میرے انصار، اے میرے اہل خانہ. خطاب فرماتے ہیں، مقاتل میں یہ خطبہ درج ہے. فرماتے ہیں میں آپ سب سے بہت خوش ہوں، میں آپ سب سے راضی ہوں. اے میرے اہل بیت میں آپ سے راضی ہوں، اے میرے دوستوں میں آپ سے راضی ہوں، اے میرے ساتھیوں میں آپ سے راضی ہوں. دیکھو سمجھ لو یہ بات، یہ لوگ فقط میرے دشمن ہیں، میرے دشمن ہیں. اس لیے تم لوگوں سے میں بیعت اٹھا لیتا ہوں، میری طرف سے آپ آزاد ہیں، آپ چاہیں تو چلے جائیں. اور اگر شرمندہ ہوتے ہو نا جاتے ہوئے کہ کیسے چھوڑ کے جاؤ، ایسا کرو میرے اہل بیت میں سے کسی ایک کا ہاتھ ہر کوئی پکڑے اور ساتھ لے جائے اور کہے میں تجھے اس کی جان بچانے کے لیے میں گیا، جاؤ میری طرف سے اجازت. سب سر جھکا کے بیٹھے خاموش. امام نے کہا عباس چراغ بجھا دو، ہو سکتا ہے کوئی میری وجہ سے شرمندہ ہو، چراغ بجھا دو، جو اٹھ کے جانا چاہے چلا جائے. زہرا کے لال کا حوصلہ اتنا حسین پھر اکیلا حسین. کافی دیر کے بعد یقین تو تھا، پتا تھا عباس تو ہوگا ہی. عباس چراغ جلانا. جب چراغ جلایا گیا سب کے سب موجود تھے اور سب کی آنکھوں میں آنسوں کے چراغ جل رہے، آنسوں کے چراغ جل رہے. کہا مولا عباس نے ہم آپ کو کبھی چھوڑ کر نہیں جا سکتے. مولا عباس کے تینوں بھائی ساتھ، جناب جعفر طیار کے بیٹے. انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا چچا جان ہم آپ کو چھوڑ کر جائیں، مامو جان ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. مسلم بن عقیل کے شہزادے کہا آپ کے بابا کی شہادت بھی ہو چکی، وہ بھی بہت بڑی بات ہے، تو آپ جا سکتے ہیں.
کہا کس طرح سے چلے جائیں؟ جا کر کیا منہ دکھائیں گے اپنی برادری میں، اپنے قبیلے میں کیا منہ دکھائیں گے؟ کہیں گے اپنے اکیلے چچا کو، اپنے پردیسی چچا کو، نہتے حسین کو چھوڑ کر آ گئے ہو، نرغے آدھا میں دشمنوں میں چھوڑ کر آ گئے اپنے چچا کو۔ ہماری مردانگی پہ یہ ایک نشان ہے۔ اب یہ اہل بیت میں سے بولے، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ زہیر بن کین کھڑے ہو گئے، کہا یا حسین اگر ہمیں کئی بار یہ زندگی ملے، ہر بار ہم آپ پر یہ زندگی قربان کریں گے۔ حبیب ابن مظاہر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، مختلف کھڑے ہوتے رہے، مختلف اصحاب انصار اپنی وفاداریوں کا یقین دلایا۔ امام حسین نے سب کے حق میں دعا کی اور کہا اب جس فکر کا انہوں نے کہا تھا، اب جو جنگی حکمت عملی ہے وہ اپنائی گئی کہ تمام خیموں کو قریب کر دیا جائے۔ جو اصحاب و انصار کے خیمے تھے وہ اہل بیت کے خیموں سے کافی فاصلے پر تھے، کہا ان کو ذرا قریب کر دیا جائے۔ ایک خندق کھودی گئی، کہا وہاں پر آگ جلا دی جائے تاکہ پیچھے سے کوئی حملہ اس رات کی تاریکی میں نہ کر سکے۔ قریب ہو گئے، خیمے سب قریب ہو گئے۔ بہت رات کا وقت ہے۔ کہتے ہیں کہ امام حسین نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا اور کہا کہ ایک حصہ اصحاب کے ساتھ، ایک حصہ اہل بیت کے ساتھ، اور 2 حصے ہو گئے۔ جو تیسرا حصہ تھا وہ میں اپنی بہن زینب کے ساتھ۔ اب انصار کے ساتھ ملاقات کے بعد روایات میں ملتا ہے، جسے نافع بن ہلال روایت کرتے ہیں، جو ہم نے سنا اور پڑھا ہے، پروردگار بہتر جانتا ہے۔ کہتے ہیں رات بھیگ چکی تھی، خیام سے آوازیں آ رہی تھیں، جانے اس رات کا واقعہ ہے یا اس سے چند رات پہلے کا واقعہ ہے۔ امام حسین آگے بڑھتے گئے۔ کہتے ہیں کہ نافع بن ہلال نے دیکھا کہ امام جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے گئے، دیکھا تو ایک نشیب میں اتر گئے اور وہاں پر بیٹھے ہوئے رو رہے تھے۔ جب نافع وہاں پر پہنچے ہیں تو امام کو دیکھا، امام نے محسوس کیا کہ کوئی پیچھے ہے، امام نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کہا نافع میرے پیچھے کس لیے؟ کہا مولا میں پریشان ہو رہا تھا کہ آپ یہاں ویرانے میں کس لیے آئے؟ کہا نافع یہ میری جائے شہادت، میری ماں زہرا یہاں پر، یہ میری ہے جائے شہادت۔ نشیب تھا، کہتے ہیں وہ رات قیامت کی رات تھی، بس آخری رات تھی پردیسیوں کی، سچ پوچھے تو امیروں کی آخری رات تھی، کیونکہ یہ شام امیروں کی تھی، یہ شام امیروں کی، یہ رات امیروں کی تھی۔ اگلی جو شام آنی تھی شام غریبہ، سب نے غریب ہو جانا۔ اب آج کے دن تک سب مائیں امیر ہیں، سب بہنیں امیر ہیں، سب بیٹیاں امیر ہیں، بیٹیوں کے باپ زندہ ہیں، بہنوں کے بھائی سلامت ہیں، ماؤں کے بیٹے سلامت ہیں، سب امیر ہیں۔
اس لیے سب اپنی اپنی دولت کو لے کر بیٹھی تھی، سمجھا رہی تھی، بتا رہی تھی، حوصلے بڑھا رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں نا، آج ہی کی شب کی بات ہے کہ آج کی شب کون دے رہا تھا، پہرے کون دے رہا تھا؟ مولا عباس اور علی اکبر پہرا دے رہے تھے خیموں کے گرد۔ پہرا دیتے دیتے ایک خیمے کے قریب آ کر کھڑے ہوئے تو چچا بھتیجا گفتگو کر رہے ہیں، کہتے ہیں روایات میں یہی ہے، ہم نے سنا بھی اور پڑھا بھی، اللہ عالم، کہ کہتے ہیں چچا نے بھتیجے سے کہا کہ کل جب جنگ ہوگی تو سب سے پہلے میں جاؤں گا۔ بھتیجے نے کہا نہیں چچا جان، آپ نہیں جانا، میں پہلے جاؤں گا، آپ گئے تو بابا کی کمر ٹوٹ جائے۔ کہا نہیں بھتیجے، آپ نے نہیں جانا، آپ گئے تو نور نظر میرے مولا کا۔ دونوں آپس میں تکرار کر رہے ہیں کہ پہلے کون جائے گا۔ شاید پتہ نہیں تھا وہ خیمہ قاسم کا تھا۔ باہر آئے، کہا ہاتھ جوڑ کے ایک بات کہوں گا، اے میرے بھیا علی اکبر آپ بھی پہلے نہ جانا، اے چچا عباس آپ بھی پہلے نہ جانا، پہلے میں جاؤں گا، میں جاؤں گا، اس لیے کہ میں تو یتیم ہوں، میرے جانے سے کس میں تو یتیم ہوں، گلے لگایا چچا نے۔ یہ رات اتنی آسان نہیں ہے جتنی آسانی سے ہم گزار لیتے ہیں۔ کہتے ہیں بس یہی رات تھی، یہی رات تھی۔ مولا حسین کہتے جاتے تھے کہ کہتے سکینہ ساتھ تھی، بار بار اور جس خیمے میں جاتے سکینہ صاحب جاتی تھی، اور مولا بار بار کہتے تھے سکینہ سو جائے، سکینہ سو جائے۔ لیکن بچوں کو پتہ چل جاتا ہے نا، ماں باپ کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو بچوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ انگلی پکڑی ہوئی تھی ساتھ ساتھ۔ کسی نے سوال کیا تھا آواز میں، عالم سے کہا کہ کیا بات ہے؟ مولا علی اپنی بیٹی زینب کو اپنی آخری رات کہتے تھے زینب اٹھ جا، آخری رات ہے، اور وہ بھی امام تھے، وہ بھی امام کی بیٹی۔ اور یہاں پر حسین بار بار اپنی بیٹی کو کہتے ہیں سو جاؤ سو جاؤ، یہ بھی آخری رات تھی۔ کہا علی کو معلوم تھا 18 بھائیوں کی بہن ہے، اگر آج کی رات نہ بھی سوئی پھر سو جائے گی، لیکن حسین کو پتا تھا آج کے بعد سکینہ سو نہیں پائے گی، جو ظلم ہوگا وہ سکینہ کو سونے نہیں دے گا۔ بس بیویوں، آخری رات۔ اب بی بی زینب کے خیمے میں گئے، بہن بھائی کو دیکھ رہے، بھائی بہن کو دیکھ، آخری ملاقات کہنے لگی اے بھیا، میں نے اپنی ماں سے سنا تھا، ماں نے کہا تھا، مجھے وصیت کی تھی اے زینب جب جانے لگے نا حسین اس وقت اس کی گردن پر میری طرف سے بوسہ دینا۔ بہن نے بوسہ دیا گردن پر، پھر میں حسین نے کہا زینب ذرا ردا ہٹانا،
سر پہ بوسا دیا، شانوں پہ بوسا دیا، کہا یہ کیا کیا حسین؟ کہا بابا نے مجھے وصیت کی تھی جب آخری ہو، جب تم جانے لگنا بہن کو چھوڑ کر، تو میری طرف سے اس کے سر پہ اور شانوں پہ بوسا دینا، تمہارے جانے کے بعد بے ردا ہو جائے گی اور جانوں پہ رسیاں بندھے گی۔ ہائے زہنا، ہائے حسین، ہائے کربلا، لعنت اللہ علی القوم الظالمین، لعنت اللہ علی القوم الفاسقین، لعنت اللہ علی القوم الکاذبین۔ السلام علی ابا عبداللہ الحسین، السلام علی علی ابن الحسین، السلام علی اولاد الحسین، السلام علی اصحاب الحسین۔